لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الله على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إن مثلي لا يبايع مثله الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پھر سے ایک مرتبہ گزارش کرنا چاہوں گا جو لوگ پہلے آ چکے ہیں تھوڑا سا اگر آگے کی طرف جو جگہ خالی ہے وہاں پر آ جائیں گے تو بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ موجود رہے گی اور آپ کو درمیان کلام مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ذرا پہلے ہی سے آپ لوگ زحمت کر لیں تاکہ مجمع مناسب رہے مرتب رہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی ماہ محرم الحرام سن 1442 ہجری کی یہ تیسری مجلس جو آپ کے سامنے مجھے خطاب کرنے کا موقع اور شرف حاصل ہوا ہے، اور مسلسل ہماری گفتگو اور یہ بیان اور یہ مجلس کا عنوان مطالبہ بیعت اور انکار بیعت جو آپ کے ذہن میں الحمدللہ سے موجود ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ یزید ملعون نے جو امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام سے جو مطالبہ بیعت کیا ہے، بیعت مانگی ہے، اور اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے انکار جو کیا ہے، اس عنوان کو نبھانے کے لیے میں نے مولا امام حسین علیہ السلام کا مشہور و معروف فقرہ جو امام مظلوم کربلا نے ہر قدم پر جہاں کہیں بھی وہ منزل آئی ہے اس کا ہی سہارا لیا ہے، اور اپنے تمام وہ کلمات جو مدینے سے ہجرت کرنے سے لے کر کربلا میں سجدے میں سر دینے تک جو بھی بیان امام نے دیا ہے وہ تمام کے تمام موجود ہے اور اسے ایک کتاب کی شکل دی گئی ہے۔ میں دوبارہ آپ کے سامنے کتاب کا عنوان اور نام اسی لیے لے رہا ہوں تاکہ اگر میری گفتگو میں کچھ آپ کو ایسا لگے تو کتاب کی طرف آپ جا سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں، وہاں پر امام کے وہ تمام کلمات اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ جو امام نے ولید کے دربار سے لے کر کربلا میں سجدے میں سر دینے تک کے بیان کیے ہیں، اور اس کتاب کا نام اور ٹائٹل میں دوبارہ لے رہا ہوں، کلام امام حسین کہہ لیجئے یا سخنان امام حسین مظلوم کربلا کہہ لیجئے، باواز بلند نعرہ صلوات۔ تھوڑی سی گفتگو کو آغاز کرنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی تمہید اور ایک مقدمے کی تیاری کرنا چاہوں گا تاکہ ہم اس موضوع پر
پہنچے جو موضوع ہمارا مسلسل چل رہا ہے اور اسے ادا کیا جا سکے۔ عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، دوستداران اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، یہ بات طے ہے کہ یہ ماہ محرم ہی نہیں بلکہ ماہ محرم تو ایک خاص دن ہے، خاص موقع ہے۔ ماہ محرم کے علاوہ بھی اگر ہمارا کوئی گھر کا غم کا مرحلہ ہوتا ہے تو ہم، توجہ کیجیے گا، ہم مجلس عزا برپا کرتے ہیں، اور یہ مجلس عزا کو ہم اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کا بہترین اور سب سے عظیم ذریعہ اور وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ توجہ کا طالب رہوں گا، مجلسیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن ایک حدیث ہے، اس حدیث کو میں واضح کرنا چاہوں گا، اور یہ اگر حدیث اور اس کا مفہوم اور اس کا مطلب معنی ذہن میں پہنچ جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ آج کی مجلس کا ماحصل انشاءاللہ حاصل ہو گیا، نتیجہ اور رزلٹ کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ وہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہم صلی علی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے شیعوں کے حوالے سے، اپنے شیعوں کا معیار بتاتے ہوئے، اپنے شیعوں کی پہچان بتاتے ہوئے، اپنے شیعوں کا جو ایک اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ ہے اس کو بتاتے ہوئے امام فرما رہے ہیں، توجہ کا طالب رہوں گا، یہ حدیث بہت اہم ہے کیونکہ اسے بار بار پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، لیکن کچھ یا تو بولنے والے نادان ہوتے ہیں یا کچھ سننے والوں سے غفلت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس حدیث کا مطلب کچھ اور نکالا جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ شِیعَتَنَا، توجہ کیجیے گا، اِنَّ شِیعَتَنَا یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا۔ یہ بارہ آپ نے سنی ہوگی، ترجمہ پڑھوں گا تو شاید آپ کو یاد آ جائے گا۔ ہر ذاکر، ہر خطیب، ہر واعظ یہ بات ضرور بیان کرتا ہے کہ یہ بیان کیا گیا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے غم میں، اب تو بولیں گے نا، سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ حدیث ہر وقت سنی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے۔ کیا بیان کر رہا ہے خطیب؟ کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، امام نے جو بیان کیا ہے اس لفظوں کا ترجمہ یہ نہیں ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو امام کے الفاظ ہیں اس کے جو صحیح ترجمے اور مطلب ہو سکتے ہیں اس پر غور کریں، کیونکہ ذرا سا عربی میں زیر زبر بدل جاتا ہے تو معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، تو اگر الفاظ بدل جائیں گے تو معنی کتنا بدل جائے گا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک صلوات کا سہارا دیجیے گا ذرا بلند ترین۔ امام نے فرمایا بے شک ان شیعتنا، بے شک ہمارا شیعہ وہ ہے کہ یحزنون لحزننا، ہمارے غم کی وجہ سے غمگین ہوتا ہے۔ پہلا ترجمہ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے ترجمے میں کیا کہا گیا؟ کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے غم میں غمگین ہوتا ہے اور ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ نہیں، قطعاً یہ ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر عربی گرامر کے اعتبار سے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے لام، یحزنون لحزننا، لام استعمال ہوا ہے، فی استعمال نہیں ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں عربی گرامر کا کلاس نہیں لے رہا ہوں، لیکن یہ بیان کرنا میری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، جو بعد میں یوٹیوب وغیرہ پر نشر ہوگا تو صحیح بات ہم ممبر سے بیان کریں تاکہ ہم بتا سکے کہ ہم تحقیق والے شیعہ ہیں، نام کے نہیں ہیں۔ یہ ضروری ہے۔ تو ترجمہ کیا بیان ہوتا ہے؟ جو بیان ہوتا ہے پہلے وہ سن لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ جو بیان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بے شک ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، جبکہ ترجمہ یہ نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں بے شک ہمارا شیعہ وہ ہے جو یحزنون لحزننا، جو ہمارے غم کی وجہ سے غمگین ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔
جو ہمارے غم کی وجہ سے غمگین ہوتا ہے اور ہماری خوشی کی وجہ سے خوش ہوتا ہے۔ بھائی یہاں پر امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ کی خوشی کا ریزن یہ ہے کہ ہماری خوشی ہے۔ امام ریزن بتا رہے ہیں، جگہ نہیں بتا رہے ہیں، فرق سمجھیے گا، موقع نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ امام ریزن بتا رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ اگر وہ غمگین ہوتا ہے تو ہمارے غم کی وجہ سے، اور اگر وہ خوش ہوتا ہے تو ہماری خوشی کی وجہ سے۔ بھائی معیار سمجھ میں آ گیا؟ اگر ہم غم منا رہے ہیں تو دیکھ لو یہ اہل بیت کے غم کی وجہ سے غم ہے یا ہماری وجہ سے ہے۔ مجمع اتنی محنت کیا ہوں، تھوڑا تو سمجھیے گا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ہم غم منا رہے ہیں یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غم ہے یا ہمارے لیے ہے، اور جو ہم خوشی منا رہے ہیں یہ اہل بیت کی خوشی کی وجہ سے خوش ہے یا ہماری مرضی کی وجہ سے خوش ہے۔ اگر ریزن واضح ہو جائے گا تو پھر پتہ چل جائے گا، نہ غم میں ہم بے قابو ہوں گے نہ خوشی میں آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ جب اس حدیث کے اوپر ہم غور کریں گے تو ہمیں معیار زندگی پتہ چل جائے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ پتہ چل جائے گا کہ امام نے کیا کہا کہ ہمارے غم کی وجہ سے غمگین ہوتا ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا امام کس بات سے غمناک ہوتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، امام کو کس چیز سے تکلیف ہوتی ہے پھر ہمیں اس سے بچنا ہوگا، اور امام کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں پھر ہمیں اسے وہ انجام دینا ہوگا۔ بس میں آپ کے سامنے ایک دو چیز کا نام لے کے بات تمام کر رہا ہوں۔ اگر امام کو نماز ترک کرنا غمگین کرتا ہے تو ہم بے نمازی نہیں رہیں گے۔ بہت کم لوگوں کی آواز ہے، کیا بات ہے؟ بر محمد و آل محمد صلوات۔ پھر وہ چیزیں تلاش کیجئے کہ کن چیزوں سے امام خوش ہوتے ہیں۔ اہل بیت کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، اہل بیت کن چیزوں سے غمناک ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہم دیکھیں گے تو آٹومیٹک خود بخود ہم اپنی زندگی کو سنواریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم چاہے ہماری خوشی کا موقع ہو، چاہے ہماری، میں نے دیکھیے ابھی جملہ جو کیا ہمارے کلچر کے اعتبار سے استعمال کیا ہے، چاہے ہمارے گھر کی خوشی کا مرحلہ ہو، چاہے ہمارے غم کا مرحلہ ہو، ہم تب بھی اہل بیت کے لیے مجلس برپا کرتے ہیں اور وہاں پر ذکر اہل بیت کر کے یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ غم نصیب ہوا ہے تو آپ کے غم سے بڑا غم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو غم ہمیں ملا ہے یہ غم آپ کے غم سے بڑا نہیں ہے، اور اگر خوشی نصیب ہوئی ہے تو یہ آپ ہی کا صدقہ ہے۔ اگر آپ نے قربانی نہ دی ہوتی تو آج ہم زندہ نہ ہوتے۔ یہ اہم ترین چیز ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدم با قدم، منزل با منزل، مرحلہ با مرحلہ جس طریقے سے ہوتا ہے مجلس حسین ہم ضرور کرتے ہیں۔ ابھی ہماری مجلس جو ہے نا، بارہا سنا ہے آپ نے، ذرا ایک الگ انداز سے سن لیجئے گا۔ مجلس حسین جہاں کہیں بھی ہوتی ہے، کوئی بھی کر رہا ہو، جہاں مجلس کا نام آتا ہے کچھ لوگ ہیں کہ جن کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ اچھا، میں نے یہاں تک دیکھا ہے، میرا خود کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، میں کسی اور کی بات نہیں کروں گا۔ کل تک تو ایک ساتھ ایک ہی کپ کے اندر چائے پیتے تھے، جیسے ہی ہم نے کالا لباس پہنا اب وہ ہم سے دور دور ہونے لگے۔ بھائی یہ تو پریکٹیکلی ہے نا، یہ دیکھا ہوا ہے، یہ تجربہ کیا ہوا ہے۔ بھائی
چاند دکھنے سے کچھ گھنٹہ پہلے تک ایک ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، چائے پی رہے تھے، چاند دکھنے کے بعد ہم نے کالا لباس کیا پہنا، یہ تو ایسے بھاگ گئے جیسے کورونا وائرس ہو گیا۔ ہم سینیٹائزر ہو گئے نا۔ توجہ کیجئے، آپ توجہ کیا کہہ رہا ہوں، بار محمد و آل محمد۔ جہاں مجلس ہوئی کہا یہ ہم سے دور۔ اب مجلس، ماتم، نوحہ، عزاداری جو ہم کرتے ہیں تو ہم پر الزام جو مسلسل لگتا آیا ہے، اور ہر سال لفظوں کے ہیر پھیر سے وہی سوال اور وہی اعتراض، وہی الزام مسلسل ہمارے لیے اپڈیٹ ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ وہی لوگ ہیں، ان کے جملے پڑھ رہا ہوں، صرف اس میں معاذ اللہ میرا ہے، باقی سب ان کا ہے۔ کہتے ہیں ارے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نواسۂ رسول حسین کو قتل کیا۔ توجہ کیجئے گا، قتل کیا، اور وہ قتل کرنے کے جرم میں یہ توبہ کے طور پہ مجلس کرتے ہیں۔ کیا الزام لگا؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں گا، آپ ایک دم بیدار ہو کے سنیے گا تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے، معاذ اللہ میرا ہے، یہ وہی لوگ ہیں معاذ اللہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں رسول اسلام کے نواسے حسین کو قتل کیا ہے، اور وہ قتل کرنے کے جرم کی وجہ سے یہ توبہ کرتے ہیں، تو مجلسیں برپا کر کے یہ توبہ کرتے ہیں۔ معاملہ عجیب ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، تکلیف تمہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی توبہ کرنا کون سا گناہ ہے؟ بھائی ہم بھی یہ بات مانتے ہیں کہ ہم غیر معصوم ہیں، ہم نے ایکسپٹ نہیں کیا، انہی کی بات کو میں سپوز کہہ رہا ہوں کہ فرض کر لیا جائے تو بھائی توبہ کرنے میں گناہ کیا ہے؟ ہم بھی توبہ کر رہے ہیں، تم بھی توبہ کرو۔ اللہ اکبر، ہم بھی توبہ کرتے ہیں، تم بھی توبہ کرو۔ شاید آواز آئے گی، جس انداز کی آپ کی توبہ ہوتی ہے اس سے دل دہل جاتا ہے، اور گڑے ہوئے مردے اکھڑ جاتے ہیں، اور حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ تم کس گروپ کے ہو، تم قاتلوں سے ہو یا مقتول سے ہو۔ معاملہ یہ ہے، اسی لیے شاعر اہل بیت نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے کہ مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا۔ بھائی شعر یاد رکھیے گا، ہمیشہ لکھ لیجئے، کہیں نہ کہیں کام آئے گا، کہ مجلس میں آنا، بھائی غدیری اور مولائی مجمع ہے نا، میں تو سمجھتا ہوں حسینی مجمع ہے، کیونکہ آپ کے سامنے میں نے واضح کر دیا ہے کہ کربلا کے بعد معیار اب حسینی اور یزیدی ہو گیا، کہ مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا، کہ مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا۔ یاد غدیر آتی ہے منبر کو دیکھ کر، بر محمد و آل محمد صلوات۔ کہا کہ یہ لوگ توبہ کرتے ہیں، اس مجلس کے ذریعے سے توبہ کرتے ہیں، انہوں نے قتل کیا۔ اچھا، اگر شیعان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کریں، ماتم کریں، نوحہ پڑھیں، مرثیہ پڑھیں، سبیلے لگائیں، جلوس نکالیں، تعزیہ اٹھائیں، علم مبارک کو برآمد کریں اور جلوسوں میں شرکت کریں، شیعان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اگر ایسا کریں تو شاید یہ بات سمجھ میں بھی آئے، لیکن ہم ہندوستان کی سرزمین پر رہتے ہیں، یہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ صرف شیعہ محرم میں تعزیہ نہیں اٹھاتا، تھوڑا سا بولیے گا، کہ صرف ماہ محرم میں شیعہ تعزیہ نہیں برآمد کرتا، صرف شیعہ علم مبارک نہیں نکالتا، صرف نوحہ جو ہے شیعہ نہیں پڑھتا، مرثیہ صرف شیعہ نہیں پڑھتا، ارے ماتم صرف جو ہے شیعہ نہیں کرتے، ارے ایسی کئی انجمنیں ہیں، میں کسی بھی غیر شیعہ کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں صرف ایک چیز کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہیں پر ہندو انجمن ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہیں پر ہندو انجمن ہے تو کہیں پر سردار جی کی انجمن ہے،
اگر یہ بات ان کے سامنے کہہ دی جائے تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے بھیا ہم تو کوفہ کیا، ہمیں تو مدینے کی خبر نہیں، ہم کب کوفہ میں تھے جو ہمیں قاتل میں شمار کر دیا۔ یہ معیار کیا ہو گیا؟ کہ جو ماتم کرتے ہیں وہ سب کے سب قاتل امام حسین علیہ السلام ہیں، نہیں قتل نہیں ہیں۔ شاعر کا ایک اور جملہ آ گیا ہے، سن لیجئے گا۔ ہم ماتم کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں اور ہم توبہ کرتے ہیں۔ چلیے ہم مجلس میں کرتے کیا ہیں؟ ہم مجلس میں کرتے کیا ہیں؟ دیکھیے گا، میں تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ جملہ کہوں گا تو شاید آپ کے ذہن میں رہے گا اور آپ بھی ساتھ دیجیے گا۔ ہم مجلس میں کہتے ہیں جس نے امام حسین کو پیاسا رکھا اس پر کیا کرتے ہیں؟ جس نے امام حسین کو پیاسا رکھا، جس نے امام حسین کی آل اولاد کو پیاسا رکھا، جس نے امام حسین کو اور ان کے اصحاب و انصار کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا، اس پر لعنت۔ کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ بھائی یہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے، اب تو جائے گا نا یقیناً، اور دیکھ رہے سمجھ رہے ہیں سب کوئی، اور یقیناً سب کو پہنچے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، آپ بھی مل کے کہیے گا کہ امام حسین کے قاتلوں پر، جنہوں نے بیویوں کو بے پردہ کیا ان پر لعنت۔ اما ہم آتے ہیں مجلس میں جنہوں نے کربلا میں امام حسین مظلوم کربلا کے اوپر ظلم کیا ان پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر تم لعنت بھیجنے والوں میں سے ہو تو آؤ تم بھی لعنت بھیجو۔ بھائی معاملہ بگڑ جائے گا، لعنت ابا، لعنت بیٹا بھیجے گا اور وہ لعنت جائے گی ابا حضور پر۔ لہذا آتے نہیں ہے مجلس میں، آنا اس لیے بدعت بتا دیا، یادیں غدیر آتی ہے منبر کو دیکھ کر۔ دوسرا شعر سن لیجئے، شاعر کہتا ہے کہ ہم تو شبیر کے دشمن کو برا کہتے ہیں۔ اتنا جو میں نے تمہید کیا تھا نا اسی شعر کے لیے، کہ ہم تو شبیر کے دشمن کو برا کہتے ہیں، رنگ کیوں آپ کے چہرے کا بدل جاتا ہے۔ یہ مجلسیں ہماری حیات ہے، ہماری روح کی غذا، ہماری جان ہے۔ ان مجلسوں کے لیے بہت قربانیاں دی گئی ہے۔ اچھا، روکنے والوں نے بہت کوشش کی، بڑے بڑے ترم خاں آئے، بڑے بڑے سورما آئے کہ جنہوں نے چاہا کسی نہ کسی طریقے سے مجلس امام حسین علیہ السلام کو روک دے، لیکن یہ مجلس رکی نہیں اور رکے گی نہیں، کیونکہ فرش عزا کو بچھانے والی بی بی کا نام ہے زینب کبریٰ۔ اچھا ایک بات عرض کرتا ہوں، چلو آہستہ آہستہ، جب تک مجمع تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ آ رہا ہے، آپ سے توجہ کا طالب رہوں گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک مشہور و معروف جو بات ہمارے درمیان ہے اس کو بھی تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں، کہ کہا جاتا ہے کہ مجلس حسین کی بانی جو ہے، مجلس حسین کی بانی جناب زینب کبریٰ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ جی نہیں، جناب زینب کبریٰ مجلس حسین کی بانی نہیں ہے، بلکہ فرش عزا کی بانی ہے۔ اچھا یہ کیسا ہو گیا معاملہ؟ بڑے سناٹے میں اور بڑے اس سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ ابھی تک تو تقریباً یہی سنتے آیا، آج مولانا کو ہو کیا گیا ہے کہ جو مسلسل سنتے آئے ہیں، کئی ایک سے سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، اس کے بعد یہ مولانا آج کیا لے کے بیٹھ گئے؟ جناب زینب کبریٰ بانی مجلس عزا نہیں بلکہ بانی فرش عزا ہے۔ بانی مجلس حسین تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ توجہ کیجئے گا، میں وہ منزل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا مصائب ٹائپ کا جملہ ہے اور وہ منزل کو بیان کروں گا، اور اپنی جو بات ہے، گفتگو ہے، جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور کہا
کہ بے شک مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ابھی بھی بہت سی باتیں اس کے اندر ہے، انشاءاللہ وہ بیان ہوگی. میں اگلا مسئلہ چھیڑنے سے پہلے ایک ضروری اعلان کرنا چاہوں گا. تقریباً مجمع آ گیا ہے. دیکھیے بڑی گہما گہمی اور بڑا ہی پرآشوب دور اس بیماری کو لے کر، کرونا وائرس کو لے کر چل رہا ہے. لہٰذا جس کی وجہ سے انتظامیہ نے، خوجہ شیعہ اثنا عشری کمیٹی کے ذمہ داران نے بڑی مشکل سے کسی نہ کسی طریقے سے یہ کوشش کی کہ مجلس حسین علیہ الصلاۃ والسلام برپا ہو سکے. لہٰذا ہر طرح سے جیسا بھی ممکن ہوا انہوں نے انتظام کیا. انہوں نے کئی ایک قدم مجلس اعضاء کو برپا کرنے کے لیے بڑھایا. بس ہمیں کچھ قدم ساتھ دینا ہے. سینیٹائزر کا برابر استعمال کریے، ماسک وغیرہ برابر لگائیے، لگا کر آئیے، لگا کے جائیے. اور جو وہاں پر سینیٹائزر کیبن بنایا گیا ہے اسی میں سے آئیے اور جائیے. دھیان رکھیے گا جو میں کہہ رہا ہوں. اور مجلس اعضاء میں جب آپ آ جاتے ہیں، مجلس ختم ہو جاتی ہے، یہاں پر دو اہم ترین مسئلہ ہے کہ جب ماتم کے لیے خطیب کہتا ہے کہ ماتم حسین، تو جو لوگ جہاں پر بیٹھے ہیں وہیں پر کھڑے ہو کے ماتم کریں، جگہ ادھر ادھر نہ بدلیں. اگر باہر جانا ہے تو چلے جائیں، لیکن اگر ماتم کرنا ہے تو اسی جگہ پر جہاں بیٹھے ہیں وہیں پر کھڑے ہو کے ماتم کیجئے. اور جو لوگ امام بارگاہ میں ہیں وہ امام بارگاہ میں رہیں، اور جو مسجد میں ہے وہ مسجد ہی میں رہیں. ادھر ادھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں. دوسری اہم بات، جب ماتم اور زیارت تمام ہو جائے تو برائے مہربانی نیاز حسین لے کر سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائے. بھیڑ اکٹھا کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس طریقے سے ہم نظر میں آئیں گے اور خدا نخواستہ گورنمنٹ نے یا پولیس شاسن نے کوئی ایکشن لے لیا تو یہ جو پرسے کا سلسلہ ہے وہ رک جائے گا. لہذا گزارش ہے ذرا اس کا خیال رکھیے گا. بر محمد و آل محمد صلوات. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بانی مجلس رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن فرش اعضاء کی جو بانی ہے وہ جناب زینب کبریٰ ہے. 3 شعبان کو، کتنی شعبان کو؟ 3 شعبان کو جناب امیر کائنات اور جناب زہرا مرضیہ صلوات اللہ علیہما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کے گھر دوسرے نواسے کی ولادت ہوئی. ولادت کے موقع پہ جناب جبرائیل آ کے ایک واقعہ جو بعد میں ہونا ہے اسے سناتے ہیں. اور چونکہ رسول اکرم کو سنایا تو رسول اکرم کی آنکھوں میں مصائب جیسا ہے، لیکن مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، آنکھوں میں آنسو آ گیا. تو جناب زہرا نے دیکھا، کہا بابا آپ کو تو نواسہ مبارک ہو، نواسے کی ولادت کا موقع ہے، ایسے موقع پہ آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو اور اشک کا مطلب کیا ہے؟ تو جناب رسالت مآب نے اپنی اکلوتی بیٹی جناب زہرا مرضیہ کو وہ پوری رودات بتا دی جو جناب جبرائیل نے سنائی تھی. توجہ کیجئے گا، وہ سنائی تو امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو بیان کر رہے ہیں رسول اکرم. تو بانی مجلس ہوئے کون؟ مجلس اسی وقت بپا ہوئی جب رسول اکرم کے ہاتھوں پر آغوش میں امام حسین علیہ السلام تھے. اب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے جو واقعہ ہے ذرا سن لیجئے گا. 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا نا کہ امام حسین نے جو کہا کہ مجھ جیسا، تو امام حسین علیہ السلام ہے کیسے؟ کسی بھی انسان کو، کسی بھی شخص کو پہچاننے اور جاننے کے کچھ طریقے ہیں کہ وہ کس معیار کا ہے، وہ کیسا ہے، کس طرح کا انسان ہے. تو اسے ہم جب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس خاندان اور قبیلے کا ہے، پہلے وہ دیکھتے ہیں. پھر اگر خدا نخواستہ نہ سمجھ میں آئے
تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے دوست احباب اور ان کے قریب کے اٹھنے بیٹھنے والے ملنے جلنے والے کون ہیں اور کیسے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اسے دیکھا جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ دوست احباب بھی نہ سمجھ میں آئے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بولتا کیا ہے. بولنے کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے. یہ کچھ طریقے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کی حیثیت، شخصیت، اسٹینڈرڈ، اس کا لیول کس طرح کا ہے. توجہ کیجئے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے یہاں پر یہ تینوں باتیں پائی گئی. جیسا خاندان حسین کا ہے پوری کائنات میں کسی کا نہیں. امام حسین علیہ السلام کے فضائل پڑھ رہا ہوں جناب. جیسا خاندان امام حسین علیہ السلام کا کسی کا نہیں. کیوں؟ کیونکہ نانا رسول ہیں اور بابا امام ہیں اور ماں عصمت و طہارت، اور گھر ایسا کہ جہاں پر جبرائیل جیسے آ کے نوکری کرتے ہیں، کبھی جھولا جھلاتے ہیں تو کبھی چکی گھماتے ہیں. ایسا گھرانہ. دوست احباب ایسے ہیں کہ جب کربلا میں لشکر پہ لشکر آ رہے تھے تو تب حسین نے اپنے بچپن کے اس دوست کو یاد کیا کہ جسے دنیا شاید بھلا چکی تھی. اے میرے بچپن کے ساتھی حبیب. اللہ اکبر. حبیب کو صرف حبیب کہہ کے نہیں کہا. اے فقیہ رجل. میری بات وہ نہیں ہے، انشاءاللہ جب بیان آئیں گے تو عرض کروں گا. تو حبیب جیسے ساتھی کو دیکھ کے سمجھا، ایسے ساتھی. اور گفتار میں امام نے کہہ دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب ایک اور اعتراض کہہ کے واقع ولادت کو آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. اس سے پہلے میں نے بیان کیا لیکن تھوڑا سا اور واضح کرنا چاہوں گا. امام حسین صلی السلام نے جب یہ کہا تو یہ جھوٹی جھوٹی روایت نقل کرنے والے، جھوٹے راوی مورخ، جھوٹی جھوٹی باتیں لکھنے والے اور نہ جانے کیسی کیسی کتابوں کو گڑھنے والے، کوئی ایک تو لکھ دیتا کہ اے حسین. کیونکہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ میرا ہے کہ معاذ اللہ مولا امام حسین علیہ مولا کائنات نے فلاں فلاں کی بیعت کر لی تھی. یہ جب اعتراض ہوتا ہے تو شیعہ نے حیدر کرار جواب دیتے ہیں اسی حدیث کے ذریعے سے. یہ جو امام نے فرمایا یہ سن 60 ہجری کا واقعہ، جو امام کہہ رہے ہیں کہ انا مصری لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام نے نام نہیں لیا. توجہ کیجئے گا. امام نے نام نہیں لیا بلکہ کیا کہا؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ امام نے کب فرمایا؟ سن 60 ہجری میں. اور کم سے کم اگر مانو گے مولا کائنات کی زندگی، ظاہری زندگی کا خاتمہ جو ہوا ہے وہ سن 40 ہجری میں. امام نے سن 60 ہجری میں کہا. 20 سال کا فاصلہ گزرا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی نے فلاں فلاں کی بیعت کر لی تھی، علی نے فلاں فلاں کی بیعت کر لی تھی. امام حسین علیہ السلام نے سن 60 ہجری میں یہ بیان کر کے بتا دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. صرف اپنے لیے نہیں کہا بلکہ اس کے لیے بھی کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ بیان کر کے امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ جب 40 ہجری کا علی، توجہ کیجئے گا، امام حسین علیہ السلام نے بیان کر کے بتا دیا کہ سنو تم کہتے ہو کہ علی نے کسی کی بیعت کر لی تھی. ارے جب سن 60 ہجری کا خون علی اپنے دور کے کسی ایسے ویسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو 40 ہجری کا خود علی ایسے ویسے کی بیعت کیسے کر لے گا؟ بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا
علی 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 ابھی جو نعرہ لگا ہے، خدا واقعاً ان کو سلامت رکھے اور آپ سبھی کو جو ساتھ دیا ہے، پروردگار عظمت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم تمام شیعان حیدر کرار کی جان، مال، عزت و آبرو کی خدا حفاظت فرمائے، ہماری مرادوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری حاجتوں کو اپنی بارگاہ سے پورا فرما دے۔ ابھی جو آخر میں نعرہ لگا ہے اس پہ بات یاد آ گئی ہے تو عرض کروں گا میں، کیونکہ بغیر کہے مناسب بھی نہیں ہے۔ کہا تو تیری قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر۔ حقیقت یہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے تھوڑا سا میں ڈائجسٹنگ سسٹم جو ہمارا ہے نا اس سے سہارا لیتے ہوئے، کیونکہ میڈیکل لائن سے کہیں نہ کہیں ہم ٹچ میں ہیں، یا تو کوئی پڑھ رہا ہے یا تو کوئی پڑھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہم کو ڈاکٹر کے پاس تو جانا ہی پڑتا ہے۔ تو تھوڑا سا ڈائجسٹنگ سسٹم کے حساب سے میں بتانا چاہ رہا ہوں، اس نعرے کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو میں کاٹ نہیں رہا ہوں لیکن غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ڈائجسٹنگ سسٹم ایسا ہے کہ ہم ساری چیزیں ایک ساتھ کھاتے ہیں لیکن سب ایک ہی جگہ جاتی ہے، لیکن پروٹین کہاں کے لیے لگے گا؟ توجہ نہیں کی آپ نے؟ پروٹین کہاں کے لیے لگے گا، وٹامن کہاں لگنا چاہیے، وہ ساری چیزیں یہ معدہ جانتا ہے، لہذا اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو چیز آئی ہے یہ پروٹین والی ہے، اس سے پروٹین نکالنا ہے، یہ وٹامن والی چیز ہے، اس سے وٹامن نکالنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے لگے۔ تو جو ابھی نعرہ لگا ہے نا کہ تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی، بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر تجھے جہاں بھیجا جانا ہے مٹی خود بخود فلٹر کر کے پہنچا دے گی، علی کی ضرورت ہی نہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ تین شعبان کو مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، خانہ جناب زہرا مرضیہ میں ولادت ہوئی ہے۔ تو ہر ایک جو کوئی بھی اہل بیت کا چاہنے والا تھا، خصوصاً اہل بیت کی تمام افراد گھر میں یکجا ہوئی اور خوش ہوئی اور خوشی کا ماحول تھا۔ اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ہونا تھا، یہاں زمین والے خوش ہو رہے تھے، وہاں پر آسمان والے بھی بے چین تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں زمین والے خوش تھے، وہاں آسمان والے بھی بے چین تھے۔ یہ لوگ بھی یہ فرشتے بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بھی مبارکباد کے لیے رسول کے گھر بی بی جناب زہرا کے گھر جانا چاہیے۔ اچھا، فرشتوں کی خلقت کیا ہے؟ فرشتے وہ ہیں کہ جن کے یہاں پر خواہشات نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرشتے ایسی مخلوق ہے کہ جن کے یہاں پر
کوئی خواہشات کا مادہ پایا نہیں جاتا، یہ ہر ایک نے لکھا ہے، یہ ہر ایک نے بیان کیا ہے، لیکن جب اہل بیت کا معاملہ آتا ہے ان کے یہاں بھی خواہشات پیدا ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کو بنایا گیا، جس کو حکم دیا گیا کہ تم رکوع میں رہو تو وہ رکوع میں رہے گا، قیام نہیں کر سکتا۔ جس کو قیام کا حکم دیا گیا ہے وہ رکوع میں نہیں جا سکتا، جس کو رکوع کا حکم ہے وہ قیام میں نہیں آ سکتا، اور جنہیں قیام اور رکوع کا حکم ہے وہ سجدے میں نہیں جا سکتے، اور جو سجدے میں ہے وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، قعود نہیں کر سکتے۔ بھائی جس چیز کے لیے انہیں بنایا گیا ہے، جو آرڈر دیا گیا ہے، جو حکم دیا گیا ہے وہ اتنا ہی کرتے ہیں، لیکن عجیب معاملہ ہے، ولادت زمین پہ ہو رہی ہے، اور جن کے یہاں کوئی خواہش نہیں ہے وہ خدا کی عبادت چھوڑ کے جناب جبرائیل سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ رسول کے گھر جائیں اور ان کے نواسے کی ولادت با سعادت کی مبارکباد دے دیں۔ ارے جن کے یہاں خواہش نہیں تھی انہوں نے بھی چاہا کہ ہم جا کر مبارکباد دے دیں۔ سب کے سب فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی تحلیل کر رہا ہے، کوئی تقدیس کر رہا ہے، کوئی قرات کر رہا ہے، تو کوئی قیام کر رہا ہے، تو کوئی رکوع کر رہا ہے، تو کوئی سجدہ کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ خدا کی عبادت ہے۔ اے مجمع تھوڑا سا بولے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ خدا کی عبادت ہے، خدا کی عبادت ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی اگر عبادت ہو رہی ہے، اگر اس میں حسین کا تصور آ جائے، بھائی فتویٰ دیتے ہو نا تو فتویٰ لگاؤ۔ اگر عبادت خدا کی ہو رہی ہو اور ذہن میں تصور میں اگر حسین کا تصور آ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، قیام باطل ہو جائے گا، رکوع باطل ہو جائے گی، سجدہ باطل ہو جائے گا۔ ارے فتویٰ زمین پہ مت لگاؤ، آسمان پہ بھی لگاؤ۔ ارے فرشتوں کا رکوع باطل ہو گیا، فرشتوں کی نمازیں باطل ہو گئی، کہاں تک فتویٰ لگاؤ گے؟ ارے سجدے میں سر رسول کا تھا، تصور حسین کا نہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ بس جلدی جلدی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ جو صرف خدا کی عبادت کے لیے بنے تھے وہ بھی اب مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ عقل کے اندھو جاگ جاؤ، جنہیں خدا نے خواہش نہیں دی وہ بھی اہل بیت کے لیے حاضر ہو جا رہے ہیں۔ تمہیں تو سب کچھ ملا ہے، کس بات کی کمی ہے؟ اشرف المخلوقات ہیں۔ اب فرشتے چلیں، نہ جاؤ مجلس میں، نہ کرو یا حسین، نہ کہو لبیک یا حسین، شرک ہے، بدعت ہے، اما شکل ایسی ہو جائے گی کہ ابا نہیں پہچان پائیں گے۔ کچھ بھی کہہ رہے ہو، اتنا زیادہ علم سر پہ چڑھ گیا ہے، علم کا بخار، کہ دماغ کو لقوہ مار دیا گیا۔ کچھ بھی کہو، ہاں کہ نانا سے محبت ہے، نواسے سے عداوت۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، یاد آ گئے؟ 4 مصرے عرض کر رہا ہوں کہ نانا سے محبت ہے، نواسے سے عداوت۔ یہ 400 BC کا سبق کس سے لیا ہے؟ کہ نانا سے محبت ہے، نواسے سے عداوت۔ یہ 400 BC کا سبق کس سے لیا ہے؟ اور ماتم نہ ہو حسین کا مسجد کے سامنے کس بندے ابلیس نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ بر محمد و آل محمد صلوات۔
لبیک لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی. بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. فرشتے چلے. اب جو اللہ اکبر کہہ رہے تھے، سبحان اللہ کہہ رہے تھے، الحمدللہ کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، فرشتے چلے. جناب جبرائیل سے کہا میں نے بہت مختصر کر دیا، وقت بالکل نہیں ہے، صرف 5 یا 7 منٹ بچے ہوئے فضائل کے، اس کے بعد مصائب کی منزل بھی ہے، لہذا میں نے بہت مختصر کر دیا. سوچا تھا کہ مکمل پڑھوں گا، لیکن جو اہم ہے بات وہ ضرور آپ کے سامنے عرض کروں گا. وہ فرشتے جو الحمدللہ کہہ رہے تھے، وہ فرشتے جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، وہ فرشتے جو سبحان اللہ کہہ رہے تھے، وہ فرشتے جو ماشاء اللہ کہہ رہے تھے، وہ فرشتے جو خدا کی عبادت کر رہے تھے، اب آسمان سے چلے، زمین والوں پہ فتویٰ لگا رہے ہو، زمین والوں کو روکنا چاہ رہے ہو، فرشتوں نے وہاں سے چلے ہیں. تو اب جو اللہ اکبر کہہ رہے تھے انہوں نے کہا یا حسین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جو کہہ رہے تھے اللہ اکبر انہوں نے کہا یا حسین. جو کہہ رہے تھے الحمدللہ انہوں نے کہا یا حسین. جو کہہ رہے تھے سبحان اللہ انہوں نے کہا یا حسین. جو کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ انہوں نے کہا یا حسین. جو کہہ رہے تھے الحمدللہ انہوں نے کہا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اللہ اکبر. اما زمین تو زمین، آسمان والے بھی کہہ رہے ہیں یا حسین یا حسین کہتے ہوئے چلے. اب آئے سارے فرشتے آئے، سارے فرشتے آئے، سارے فرشتے آئے. آسمان کی منزل بہت بلند ہے جناب. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ آسمان نہیں ہے. جو کوئی بھی گلیکسی کے بارے میں پڑھتا ہے، جنہیں پتہ ہے وہ جانتا ہے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ آسمان نہیں ہے، آسمان یہ نہیں ہے. بہرحال فرشتے آہستہ آہستہ آگے آ رہے ہیں. اب فرشتے ایک ایسی زمین سے گزرے، ایک ایسے علاقے سے، زمین نہیں کہوں گا، ایک ایسے علاقے سے گزرے کہ جہاں پر ایک ایسا فرشتہ تھا جسے خدا نے سزا دی تھی، اور سزا دے کے اس کے بالوں پر چھین لیے تھے. تھک گئے شاید. فرشتے ایسی جگہ سے گزرے، ایسے علاقے سے گزرے کہ جہاں پر وہ فرشتہ تھا کہ جسے خدا نے عذاب دیا تھا، اور عذاب کی وجہ سے اس کے بال اور پر چھین لیے تھے. فرشتوں کو آتا دیکھ کر یہ فرشتہ جو عذاب خدا میں تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرشتوں کو آتا دیکھ کر وہ فرشتہ جو عذاب خدا میں تھا اس نے پوچھ لیا جا کہاں رہے ہو؟ کہا ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پر لمحے بھر کی دیر بھی برداشت نہیں ہے، ہمیں فوراً جانا ہے، تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے. کہا اگر جہاں بھی جا رہے ہو مہربانی کر کے مجھے بھی ساتھ لے چلو. کہا ہم وہاں جا رہے ہیں جسے رحمت کا در کہتے ہیں. کہا مجھے بھی لے چلو، ہاتھ جوڑ کر، عذاب الہی میں بالوں پر چھن گئے ہیں. کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو. اب فرشتوں نے اس عذاب والے فرشتے کو سہارا دیا. یہ لفظ یاد رکھیے گا، فرشتوں نے سہارا دیا اور سہارا لے کے در اہل بیت تک چلے آئے. پہنچنے کے بعد سلام کیا، سلام کر کے رسول اکرم کے گھر میں، جناب زہرا کے گھر میں داخلہ ایک ایک فرشتہ لیتا رہا. ہر ایک فرشتہ اندر آیا، مبارکباد دی کہ مبارک ہو آپ کو دوسرا نواسا ہوا، مبارک ہو کہ آپ کے یہاں پر امام حسین کی ولادت ہو گئی. ہر ایک فرشتہ مبارکباد دے رہا ہے. رسول اکرم ہر ایک کا جواب دے رہے ہیں، مبارکباد قبول کر رہے ہیں، لیکن رسول اکرم کی آنکھیں کسی کو تلاش کر رہی ہے. بھئی جو تاریخ میں لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں، باقی ذمہ داری لکھنے والے کی اور سننے والوں کی تھوڑی بہت ہے، میں تو بیان کر رہا ہوں. رسول اکرم نگاہ دوڑا رہے ہیں سارے فرشتوں کے اوپر. رسول کی نگاہیں کسی اور کو دیکھ رہی ہے. جناب جبرائیل نے پوچھ لیا گستاخی معاف،
آپ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا سب آ گئے وہ ایک نہیں آیا، سب آ گئے وہ ایک نہیں آیا۔ کہا ہم نے سوچا کہ شاید، کہا سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ در اہل بیت ہے، لے آؤ۔ بس میں نے منزل تمام کر دی، لے آؤ۔ فطرس کو لے کر آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا خدا نے اسے عذاب دیا اور اس کے بالوں پر چھن گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں بھی رسول کے یہاں پر حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو ہم اسے سہارا دے کر لے آئے ہیں۔ جیسے ہی رسول نے سنا، کہا جاؤ امام حسین کے گہوارے سے لگا دو۔ اما کتنا کہو گے کہ جھولا بدعت ہے، شبی بدعت ہے؟ بھائی شبی کو مس نہ کرو، یہ بدعت ہے۔ ارے فتویٰ لگاؤ، رسول نے خود کہا جھولے سے مس کرو، یہ نہیں کہا کہ حسین سے مس کرو۔ ہے مجمع بیدار نہیں ہے، کہا جھولے سے مس کر دو، جھولے سے لگا دو۔ جیسے ہی جھولے سے لگایا، جو بالوں پر خدا نے چھینے تھے وہ بالوں پر اس فرشتے کو مل گئے۔ شاعر نے اسی لیے کہا ہے کہ فطرس کو پر حسین نے ہرگز نہیں دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاعر کا شعر یاد آ گیا کہ فطرس کو پر حسین نے، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے دیا، امام حسین نے دیا، جی در حقیقت امام حسین نے دیا، لیکن شاعر اہل بیت نے کیا کہا کہ فطرس کو پر حسین نے ہرگز نہیں دیے، اتنا تو بخش دیتا ہے جھولا حسین کا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اب جو فرشتہ سہارے سے آیا تھا وہ خود بالوں پر ملنے کے بعد آیا تھا سب سے آخر میں، گیا سب سے پہلے ہے۔ بالوں پر مل گئے اور کہا انا عتیق الحسین، میں تو حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ بھئی ایک بات پتہ چل گئی، اگر شرافت سے در اہل بیت پر سر جھکاؤ گے تو اگر عذاب خدا بھی ہے تو ٹل جائے گا۔ شرافت شرط ہے، شرافت سے آؤ۔ اور یہی وجہ ہے اصحاب حسینی جو ساتھ میں تھے نا، شب سوم ہے، تیسری ماہ ہے، محرم الحرام کی تاریخ ہے، اور عام طور پر ہندوستان کے ثقافت اور تمدن میں ماہ محرم کی تیسری تاریخ سے لے کر 5 تاریخ تک کے اصحاب حسینی کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ کربلا میں آئیے، ایسے ہی نہیں، ہر ایک اپنی جان امام حسین پر قربان کر رہا تھا۔ انہیں معلوم تھا زندگی اگر ملی ہے تو انہی کی وجہ سے، جنت بھی اگر ملیں گی تو انہی کی وجہ سے۔ 10 محرم نمودار ہوئی، مصائب کے 2-4 جملے ہیں۔ جنگ آغاز ہوا، جنگ کا آغاز ہوا، جنگ شروع ہوئی، ایک ایک اصحاب حسینی، انصار حسینی امام حسین صلوات والسلام سے اجازت لیتے ہیں اور کربلا کے میدان میں جنگ پر جاتے ہیں اور نصرت امام اور نصرت اسلام میں اپنی جان کو نچھاور کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں۔ یہ عاشور کا دن دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا اور زوال کا وقت قریب آیا۔ جب زوال کا وقت قریب آیا تو امام حسین کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو ثمامہ، وہ صحابی آتے ہیں اور امام کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں آقا میں جانتا ہوں کہ جنگ کا ماحول ہے، لیکن آقا جو میں دیکھ رہا ہوں آسمان پر زوال کا وقت قریب ہے۔ کہا ابو ثمامہ کیا چاہتے ہو؟ کہا نماز اول وقت ہو جائے۔ ابو ثمامہ نے
ہم عزاداروں کو یہ بتایا ہے کہ جنگ کے موقع پر ہم نے نماز کے اول وقت کو نہیں ٹالا۔ تم اگر واقعاً عزاداران امام حسین علیہ السلام ہو تو حالات تو نارمل ہے۔ دیکھو اپنی نمازوں کو قضا نہ کرنا، اپنی نمازوں کو نہ ٹال دینا۔ امام حسین نے دعا دی ابو ثمامہ کو، اے ابو ثمامہ خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار فرمائے۔ بس مصائب کی آخری منزل کو میں آپ کے سامنے عرض کر کے زحمت تمام کرنا چاہوں گا۔ جیسے ہی ابو ثمامہ نے کہا کہ نماز اول وقت ہو جائے تو کتنا بہتر ہے، امام نے کہا بالکل صحیح ہے، چلو صف کو مرتب کرو، نماز با جماعت ادا کی جائے گی۔ نماز کو با جماعت ادا کرنا ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے دو سپاہی تیار ہوئے، کہنے لگے آپ نماز پڑھیے، ہم اشکیاں کی طرف سے آنے والے تیر اور تلوار کو برداشت کریں گے۔ ایک کا نام سعید تھا، دوسرے کا نام زہیر ہے۔ سعید و زہیر نے طے کر لیا کہ آپ نماز ادا کریے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جہاں پر امام نے اذان و اقامت کہی اور جیسے ہی تکبیر بلند کی، فوج اشقیاء کی طرف سے تیر چلنے لگے۔ کبھی سعید آگے بڑھ کے روکتے ہیں تو کبھی زہیر آگے بڑھ کے روکتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے جاتے ہیں دیکھو ایک بھی تیر امام تک نہ پہنچے، سلام ہو آپ کے ایثار پر۔ کہا دیکھو سعید ایک بھی تیر امام تک نہ پہنچے۔ سعید نے کہا ہاں زہیر تم بھی یہی خیال رکھنا کہ کوئی ایک بھی تیر امام تک نہ پہنچے۔ نماز ادا ہوتی رہی، کبھی سعید آگے بڑھ کے تیر کو لیتے ہیں، کبھی زہیر آگے بڑھ کے تیر کو لیتے ہیں۔ یہاں نماز تمام ہوئی، وہاں سعید و زہیر زمین کربلا پر گرے۔ امام نے دونوں کے سر کو اپنے زانوں پہ لیا، میں نے مصائب تمام کر دیے، دونوں کے سر کو زانوں پہ رکھا اور کہا اے سعید و زہیر تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا ہمارے لیے تو زندگی بھی کامیاب ہو گئی، ہماری موت بھی کامیاب ہے۔ ارے ابن زہرا کے زانوں پر ہم گناہگاروں کا سر ہے، آقا کیا ہماری قربانی قبول ہو گئی؟ امام نے کہا ارے تمہاری قربانی خدا نے قبول کی، حسین نے قبول کر لی۔ اے سعید اے زہیر تم پر حسین کا سلام۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین۔